میں نے پوری دنیا میں جس لائن کا آدمی ہے، جنید کے ذریعے میں سنگر سے ملا، ایکٹر سے ملا، ہمارے عمران خان دنیا میں بہت مشہور آدمی ہیں، ان کے ذریعے سے بھی بہت سارے اسپورٹس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اپنے طریقے سے بھی بہت ملا۔ میں ٹورنٹو میں جب ہم سہارا کپ کھیلتے تھے تو ہمارے بالکل ہوٹل کے سامنے ہالی ووڈ فلم فیسٹیول ہوتا تھا، پورا ہالی ووڈ کا بڑا بڑا اداکار ہمارے سامنے ہوتا تھا۔ میں نے ان میں سے 90% ٹاپ ایکٹرز کو کمرے میں کتوں کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا ہے، ان کو انسانوں کے ساتھ رہنے کا جی نہیں کرتا۔ میں نے پوری دنیا، اللہ نے مجھے ٹریول کرا دی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، امریکہ، کینیڈا، یورپ اور انڈیا اور سری لنکا، ساری دنیا جا کے دیکھ لی، بڑے بڑے امیروں سے مل لیا، ساؤتھ افریقہ میں گولڈ مائن والوں کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، لیکن میں نے پوری دنیا میں کسی کو سیٹسفائیڈ نہیں دیکھا۔ کیوں کہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری سیٹسفیکشن، سارا سکون، سارا اطمینان وہ اپنے پورے کے پورے دین میں رکھا ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی ایک آیت کو لے لیں، دیکھ ایک آیت، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، یہ قرآن کی آیت کا میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، دونوں سے بات ہے۔ اور یاد رکھیے، قرآن میں جہاں لام اور نون ملا ہے نا، اس کا مطلب ہے 200% یہ ہوگا۔ یہ اللہ نے کہا ہے، لام اور نون جہاں مل جائے وہ 100% ہوگا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے مرد ہو یا عورت، شرط ہے اگر مومن ہوگا، اللہ کہتے ہیں میں دنیا میں اس کو حیات طیبہ دوں گا۔ حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ جنت کی زندگی کے ایپیٹائزر کو کہتے ہیں۔ یہاں جنت کی زندگی اللہ دے نہیں سکتے۔ یہاں جس کی ایک بیوی ہے وہ بیچارہ تنگ ہے، جس کا بیوی کا ایک ہی شوہر ہو سکتا ہے وہ بیوی بھی اس سے تنگ ہے، جس کا ایک بچہ ہے وہ بچے سے تنگ ہے، جس کے 5 بچے ہیں وہ بھی تنگ ہیں۔ جنت میں تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، وہ ہم جنت میں یہاں برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے تو کلیجے پھٹ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کی ایک بالش پوری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایک بالش جنت کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کے لیے جو میں نے سامان ٹھنڈوں کے لیے تیار کیا ہے، وہ کوئی خیال اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں تھوک نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت کی عورت تھوک دے تو 7 سمندر کو میٹھا کر دے۔ اور یہاں کی عورتیں جنت کی حوروں کی سردار ہوں گی۔ میرے محترم دوستو، ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ جنت کیا ہے۔ اور ایک ہے جنت فردوس، ایک ہے عام جنت جو اللہ نے کن سے بنائی ہے، جیسے پوری دنیا کن سے بنی ہے۔ ایک ہے جنت فردوس جس کے اپنے 100 لیولز ہیں، اور ٹاپ لیول ان میں سے جو ہے نا وہ انبیاء کا ہے، وہ صدیقین کا ہے، وہ شہداء کا ہے، وہ صالحین کا ہے، وہ ٹاپ ہے۔ تو میرے دوست، پیارے دوستو بزرگو، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جنت کا میں ایپیٹائزر تمہیں دوں گا، کیونکہ مین کورس یہاں کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جو حیات طیبہ ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ نمبر 1، پرسکون زندگی۔ میں جب واپس پاکستان آ رہا تھا وائس سعودیہ، تو یہ 25 پولیس والے، جن میں 2 آئی جی تھے ہمارے والے، 3 ڈی آئی جی تھے اور 20 کیپٹنز تھے، یہ وہاں کے دارالعلوم میں انہوں نے کہا کہ جی ہم سید انور سے ملنا چاہتے ہیں، اور انہیں ہمیں پتا ہے یہاں آ رہا ہے تو ہماری ملاقات کرا۔ رمضان تھے، انہوں نے ان کو کہا سعید بھائی، میں کہا تیار ہوں۔ تو میں رمضان میں ایک کمرے میں، مسجد کا کمرہ تھا، اس میں ان کو 25 آفیسر کو جمع کیا، وہ سب بیٹھ گئے، 5 میرے ساتھ بیٹھے، 20 جو باقی 15-20 تھے وہ نیچے بیٹھے۔ ابھی افطاری میں 1 گھنٹہ تھا، میں نے انہوں نے کہا ہمارے کچھ کویسچنز ہیں، میں کہا لیکن پہلے میں کروں گا، ان کا کر لو۔ میں کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینر جس کا میں بھی بچپن میں فین تھا، رابن ولیمز، وہ ڈپریشن سے کیوں مر گیا؟ کہا یہ، ان کا ہاں سنا تو ہے لیکن وی ڈونٹ نو۔ میں کہا آر یو گائز ڈیٹیکٹیو؟ کہتا ہم ڈیٹیکٹیوز ہیں۔ میں کہا بتاؤ نا کہ رابن ولیمز نے خودکشی کیوں کی، وہ ڈپریشن سے کیوں مرا؟ میں کہا وی ڈونٹ نو۔ میں کہا یہ تمہارا ایک سنگر ہے امریکہ کا، پرنس، جو بہت امیر آدمی، لڑکیاں دیوانے، لڑکے دیوانے، اس کا اپنا وہ جہاز ہے جو اس ٹائپ کا ایئر فورس ون جو امریکن پریزیڈنٹ کا ہوتا ہے، اس ٹائپ کا پرائیویٹ پلین ہے، خوبصورت اپنا جہاز، اور اس کا گھر کے انٹرنس اور گیٹ میں 1 کلومیٹر کی ڈرائیو ہے۔ میں کہا ہر بچہ اس کا دیوانہ، اس نے ہمیں خودکشی کیوں کر لی؟ کہتے وی ڈونٹ نو۔ میں کہا یار اتنے پیسے، ہر آدمی کا شوق ہے مال ہو اور شہرت ہو، کہ مال بھی شہرت بھی، لڑکی لڑکے سب اس کے فین، اس نے خودکشی کیوں کر لی؟ میں کہا another question۔ کہتا کیا؟ میں کہا سنا ہے دنیا کی بہت بڑی سنگر اور ایکٹریس وٹنی ہیوسٹن ٹب میں ڈرگز لیتے مر گئی۔ کہا بالکل صحیح سنا، ایسا ہی ہوا۔ میں کہا وہ ڈرگز سے کیوں مری؟ اب میں کویسچن اس کو کرتا رہا 20 منٹ، تو کہتے ہیں وی ڈونٹ نو۔ میں کہا میں جب چھوٹا تھا،
مجھے بھی دو شوق تھے کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسے آ جائیں. کسی درجے میں اللہ نے مجھے دے دیا, لیکن میری تو بے چینی نہیں گئی, میرا تو دل اور بے سکونی سے بھر گیا اور بے چینی سے بھر گیا. میں نے کہا میں بیٹھا انٹرنیٹ پہ اور گوگل پہ بیٹھا. بعض لوگ مشہور ہوتے ہیں, پیسے نہیں ہوتے, تو وہ پیسے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں. بعض پیسے والے ہوتے ہیں, مشہور نہیں ہوتے, وہ سیاست میں گھس جاتے ہیں, چلو مشہوری بھی ہو جائے گی. میں کہا میں نے پچھلی سینچری کے 100 آدمی دیکھے, جو مشہور بھی امیر بھی, سب کو دیکھا, سارے 100 آدمی کو دیکھا, وہ 3 طریقوں سے مرے ہیں. یا تو انہوں نے ڈرگز لی ہیں, اوور ڈوز آف ڈرگز, یا ڈپریشن سے مرے, یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں. میں کہا میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا. میں کہا آپ بتاؤ, آپ نے دیکھا تو بتا دو. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ ایک بہت بڑی کنٹری ہے, سپر پاور کنٹری ہے جس کے بارے میں بتا رہا ہوں. ان کی پولیس تھی, ان کے رنگ ونگ لال ہوئے تھے. خیر بات کر کے, سوال کر کے افطاری شروع ہو گئی. افطاری کے بعد میں باہر گیا, ان کا سعید بھائی کوئی لڑکے جمع میں دور دور سے آئے, آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے باہر جا کے بات شروع کی. وہ سارے آفیسرز باہر آئے 10 منٹ بعد کہ ہم نے یہ بات سنی, انگلش میں بولو. تو میں نے انگلش میں بات شروع کر دی. میں کہا 1 لاسٹ کویسچن آفیسر. کہتا ہے گو ہیڈ کر لو. میں کہا پبلک میں کروں گا. میں کہا آفیسر یہ بتاؤ, 30 بچے ہیں نان مسلم اور وائٹ ہیں, ہماری طرح بلیک نہیں ہے, وائٹ ہیں, اور نان مسلم ہے, مسلم نہیں ہے. وہ سب بھوکے تھے 3 دن سے. میں نے $1000 لیے اور ان کو کھانا کھلا دیا, ان کی جان بچا لی. بتاؤ یہ اچھا ایکشن ہے برا ایکشن ہے؟ کہا واٹ اے ونڈرفل ایکشن, زبردست ایکشن, 30 جانیں بچائیں. میں کہا آفیسر لیکن $1000 تمہارے چوری کیے تھے. کہتے ہیں تو بڑی گڑبڑ بات ہے. میں کہا یہ کیا ہوا؟ میں کہا آفیسر بتاؤ مجھے جیل میں ڈالو گے یا شاباشی دو گے؟ کہا نہیں تمہیں تو جیل میں ڈالوں گا. میں کہا آفیسر میں نے 30 بچے جان بچائی ہیں, تمہارے $1000 سے کیا ہوگا؟ کہتا نہیں اٹس اے کرائم. میں کہا وچ ون از اے کرائم؟ اب گھبرا گیا, کہتا آئی ڈونٹ نو. میں کہا بتاؤ کون بتائے گا؟ کہتا ہے ویل آئی ڈونٹ نو. میں کہا آفیسر یہ جو تمہاری گن لگی ہے اس کی مینول ہے؟ کہتا ہے. میں کہا تمہارا موبائل یہ جو آئی فون پکڑا مینول ہے؟ میں کہا آفیسر تمہاری مینول کا ہے. کہتا وائی ڈو آئی نیڈ اے مینول؟ میں کہا آفیسر اصل میں اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز انسان ہے. اگر انسان مر جائے تو آئی فون کون خریدے گا؟ گدھے خریدیں گے. اگر انسان مر جائے تو پراپرٹی کون خریدے گا؟ گولڈ کون خریدے گا؟ اگر ساری عورتیں دنیا سے اللہ اٹھا لے. میں کہا انسان سب سے قیمتی چیز ہے, یہ بتاؤ تمہاری مینول کا ہے؟ کہتا ہے ویل وی ہیو couple of manuals. میں کہا نو دوز manuals change every year, you know, updates come, virus comes. میں کہا we have got one manual جس کا نام قرآن ہے, وہ 1400 سال سے نہیں بدلی. اس میں بتایا ہے کہ گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. میرے پیارے دوستو, اصل مسئلہ یہ ہے کہ حیات طیبہ اللہ کا وعدہ ہے, لیکن شرط ہے مومن ہو. اب مومن کون ہوتا ہے؟ پہلی نشانی میں ہوتا ہے اس کے دل میں سکون ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے سکون کے ساتھ, فرعون محل میں رہتا تھا, سکون کوئی نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 دن بعض دفعہ ان کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا, سکون کی نیند سوتے تھے. ابو جہل کو اللہ نے بے سکونی سے بھرا تھا. سکون کے لیے ظاہری سبب کی ضرورت نہیں ہے, ظاہری سبب کا کوئی تعلق نہیں سکون سے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سکون غائب ہے ساروں سے. نیند کی گولیاں, دوائیاں, ڈرگز, طرح طرح کے سکون مل جائے. نمبر 2, اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے خوف زندگی دوں گا, کوئی خوف نہیں ہوگا. اللہ وعدہ کر رہے ہیں بے خوف زندگی. اور صحابہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شیر کو دیکھا, ٹرک کر کے تھپڑ مارا, شیر نے رستہ چھوڑ دیا. آج یہ تھپڑ ہم اپنے 16 سال کے بچے کو نہیں مار سکتے, وہ گہربان پکڑ لے گا. کیوں کہ آنکھوں کا جب اسلام آنکھوں میں ہوگا, میرے پیارے دوستو بزرگوں, شیر بھی ہم سے ڈرے گا, ساری مخلوق ہم سے ڈرے گی. لیکن آج آنکھوں کا اسلام کا ہے, آنکھوں کا قرآن کا ہے, کتاب میں ہے, ان آنکھوں میں نہیں ہے. میرے پیارو, اگر آنکھ کی آیتیں آنکھ میں آ جائیں, پھر دیکھو مسلمان کی آنکھ کیا کرتی ہے. آج آنکھ کی آیت انٹرنیٹ میں, موبائل نکالا, آنکھ کی آیتیں, لیکن آنکھ میں نہیں. اس سے سارا دن فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکے دیکھ رہے ہیں. اس لیے آج مسلمان کی آنکھ سے اللہ نے روب نکال دی. آج اس کی زبان میں اثر نہیں, یہ تو زبان کی آیتیں زبان میں نہیں ہے. سارا دن زبان جھوٹ بولتی ہے, سارا دن غیبت کرتی ہے, کبھی کسی پریزیڈنٹ کو پکڑ لیتی ہے, کبھی پرائم منسٹر کو پکڑ لیتی ہے, کبھی پڑوسی کو سارا دن زبان غیبت کرتی ہے. ہماری زبان میں آج کوئی اثر نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تمہیں بے خوف زندگی دوں گا, اس کو حیات طیبہ. نمبر 3, تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. آج سچ بتائیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر علاج ہے موت کے علاوہ. ہمارے ہسپتال کیوں اتنے بھرے؟ جب اللہ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں, ہسپتال بڑھ جاتے ہیں, کورٹ کچہریاں بڑھ جاتی ہیں, اور جیلز بڑھ جاتے ہیں. پتہ ہے مسلمانوں میں چیزیں بڑھ رہی ہیں, گھٹ رہی ہیں.